بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے آپ اس کو کنورٹ کر دیا دوسرے پارٹ میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امام صاحب سفر میں رہے یا قیام کی حالت میں، آپ جامع صحیح تالیف اور ترتیب میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باب کے تحت احادیث کا اندراج ایک بار تو حرم پاک میں انجام دیا اور دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں منبر و محراب کے درمیان آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی مسلسل ریاضت اور محنت کے بعد امام صاحب نے بالآخر بالکل صحیح اور مستند احادیث کا مجموعہ ترتیب دے دیا۔ اس مجموعے میں 7275 احادیث ہیں، جنہیں امام صاحب نے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے لکھا ہے۔ ہر حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے سے قبل آپ نے اس کے متن، راویوں اور حوالوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی، لیکن ان 7275 احادیث میں سے ہر ایک کو اپنی کتاب میں شامل کرنے سے قبل آپ نے ہر بار غسل فرمایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کیا، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے دل کو اطمینان بخش دیا گیا تب انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرما دیا۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع صحیح امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین جیسے مشہور شیوخ کے سامنے آپ نے پیش کی تو سب نے ان کی بہت تعریف کی اور اس کتاب کی صحت کی گواہی بھی دی۔ اس کتاب کو 90,000 افراد نے امام بخاری سے براہ راست پڑھا ہے۔ صحیح بخاری محض احادیث کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس کو فقہی نقطہ نظر سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں کئی حکیمانہ باتیں بھی شامل ہیں۔ امام نووی کے بقول امام بخاری کا مقصد حدیث سے مسائل کا استنباط یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے ایک ہی متن کی حدیث کو کئی بابوں میں درج کیا ہے تاکہ ایک ہی حدیث سے نکلنے والے کئی مطالب اور مسائل کی صحیح نشاندہی کی جا سکے۔ صحیح بخاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 3 صدی ہجری سے آج 15 صدی ہجری تک صحیح بخاری پر علماء کرام کی توجہ رہی ہے۔ اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اس کی کئی شروحات لکھی جا چکی ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے جا چکے ہیں اور اس کے رجال پر بھی تحقیق کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے ورثے میں اپنے بیٹے کے لیے کثیر رقم چھوڑی تھی اور دیگر اشیاء بھی چھوڑی تھیں۔ امام صاحب نے مزاربت یعنی نفع میں شریک بنا کر کسی کو تجارت کے لیے مال دینا، یہ فقہی اصطلاح ہے، اس کو ترجیح دی۔ اسی طرح آپ کو درس و تدریس میں اس کے لیے وقت مل گیا تھا۔ آپ کی طبیعت میں تقوی، زہد، انکسار، سخاوت اور رحم دلی جیسے اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ایک بار آپ کے ایک شاگرد ابو حفص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ مال بھیجا۔ شام کے وقت چند تاجر آ گئے اور انہوں نے کچھ رقم دے کر یہ مال خریدنا چاہا۔ امام صاحب نے فرمایا میں صبح کے وقت بات کروں گا۔ دوسرے دن کچھ اور تاجر آ گئے اور انہوں نے پہلے تاجروں کی پیشکش سے دی گئی رقم سے مزید مال دینے کی خواہش ظاہر کی، زیادہ مال دینے کی خواہش ظاہر کی۔ امام صاحب چاہتے تو اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی کیونکہ پہلے تاجروں سے امام صاحب نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن امام صاحب کے تقوی کی بلندی ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے فرمایا میں پہلے تاجروں کے ہاتھ مال فروخت کرنے کی نیت کر چکا ہوں اور میں اپنی نیت توڑنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنی ذات کی حد تک بے حد آپ سادہ تھے، معمولی غذا اور سادہ لباس پہننا پسند کرتے تھے۔ مزاربت کی جو بھی آمدنی وصول ہوتی تھی اسے محدثین، علم دین کے طلبہ، فقراء اور مساکین پر صرف کرتے تھے۔ ایک بار ایک مزارب جو کہ شریک تجارت تھا، اس نے آپ کو 25,000 درہم کی رقم دی اور واپس نہ کی۔ انہوں نے آپ سے رقم لی اور واپس نہ کی۔ جب زیادہ عرصہ گزر گیا تو وہ خود پریشان ہو کر ایک مقام عامل پہنچ گیا۔ امام صاحب کے شاگردوں نے بتایا کہ وہ شخص عامل میں ہے، آپ اس سے رقم لے لیں۔ امام صاحب نے فرمایا قرض دار کو پریشانی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ قرض دار وہاں سے بھاگ کر خوارزم چلا گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ خوارزم کے والی گورنر کو ایک خط لکھ دیں، حکومت خود اس شخص سے رقم نکلوا لے گی۔ امام صاحب نے انکار کر دیا۔ آخر آپ کے شاگردوں نے آپ کے علم میں لائے بغیر ایک خط عامل کے والی ابی مسلم کاشانی کو لکھ دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے۔ امام صاحب کو خبر ملی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ اسی وقت خوارزم میں موجود اپنے کسی شاگرد کو خط لکھا کہ میرے قرضدار سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔
وہ شخص خوارزم سے مرو چلا گیا۔ وہاں بھی کچھ تاجروں کو اطلاع مل گئی کہ یہ شخص امام صاحب کی رقم لے کر واپس نہیں کر رہا۔ حکومت نے بھی کچھ سختی کی۔ امام صاحب نے اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ آخر انہوں نے یہ کہہ کر اس معاملے کو ختم کر دیا کہ یہ شخص 10,000 درہم ماہانہ ادا کر دیا کرے۔ امام صاحب بہت منکسر المزاج تھے۔ آپ کے ایک خاص شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار امام صاحب بخارا کے قریب صنائع بوار میں تھے اور خود اینٹیں اٹھا کر مزدوروں کو دے رہے تھے۔ دراق کہتے ہیں کہ ایک بار سفر میں نے دیکھا کہ امام صاحب رات کو 15-20 بار اٹھے، خود چراغ روشن کیا، کچھ احادیث پر نشانات لگائے اور پھر لیٹ گئے۔ میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے حکم دے دیا کریں، میں اٹھ کر چراغ روشن کر دیا کروں گا، لیکن امام صاحب نے فرمایا تم جوان ہو اور گہری نیند سوتے ہو، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک سچے مسلمان کی تصویر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہر دم کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ بہت زیادہ نوافل پڑھنے والے، راتوں کو اپنے آقا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے والے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے اور قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نہایت خشوع و خضوع سے تلاوت فرماتے۔ ایک دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے چند ساتھیوں سے پوچھا کہ میری قمیض میں کچھ ہے تو نہیں؟ ساتھیوں نے قمیض اٹھا کر دیکھی تو ایک بھیڑ برآمد ہوئی۔ اس بھیڑ نے آپ کے بدن پر جگہ جگہ ڈنک مارا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نماز توڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ پہلے اسے ختم کروں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ کے اوصاف کے بارے میں اگر ہم بات کریں، آپ نہایت خلیق، بردبار اور درگزر کرنے والے تھے۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے۔ کسی شخص کی اصلاح کرنا ہوتی تو سرعام کبھی ملامت نہ کرتے۔ ایک بار مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے اپنی داڑھی سے تنکا الگ کر کے مسجد میں ڈال دیا۔ امام صاحب نے وہ تنکا چپکے سے اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا اور بعد میں اسے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ امام صاحب انسانی مساوات کے قائل تھے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب آپ نے بخارا میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا تو بخارا کے گورنر نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ امام صاحب میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں۔ امام صاحب نے جواب دیا جس شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہو اسے میرے درس میں آنا چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ میرا لڑکا درس میں ضرور آئے گا، لیکن وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، آپ اسے الگ بیٹھ کر پڑھائیں۔ امام صاحب نے فرمایا میں کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے سے روک نہیں سکتا۔ امام صاحب نے اپنے استاد امام وقی کے مقولے پر عمل فرمایا کہ آدمی اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بڑوں، ہم عصروں اور چھوٹوں سے استفادہ نہ کرے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم عصروں اور شاگردوں سے بھی روایت کی ہے۔ امام صاحب سے براہ راست 90,000 افراد نے جامع صحیح بخاری کو سنا، پڑھا۔ آپ کی مجلس درس کبھی مسجد میں اور کبھی آپ کی رہائش گاہ پر ہوتی تھی۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع ہے اور ان میں کئی نامور محدثین بھی شامل ہیں۔ حدیث کی صحیح 6 کتابیں ستہ کہلاتی ہیں۔ ان میں سے 3 کتابوں کے مرتبین یعنی امام مسلم بن حجاج، امام ابو عبدالرحمن نسائی اور امام ابو موسیٰ ترمذی کو آپ کا شاگرد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بلند پایہ محدث و فقیہ تھے، وہیں ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں عارفانہ رنگ جھلکتا ہے۔ امام صاحب کو تیر اندازی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ آپ کبھی کبھی تیر اندازی کے لیے احباب کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح دوستوں کے ساتھ نکلے، تیر اندازی کی مشق ہونے لگی۔ امام صاحب کا ایک تیر اتفاق سے ایک نہر پر بنے ہوئے پل پر جا لگا اور اس سے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ امام صاحب نے پل کے مالک حمید بن الاخضر کو پیغام بھجوایا کہ میرے تیر سے آپ کے پل کو نقصان پہنچا ہے، امام صاحب کو میرا سلام کہیں اور انہیں بتائیں کہ میرا کل، مال اور ساری دولت آپ پر قربان ہے۔ امام صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں آپ نے 100 درہم مستحقین میں تقسیم فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بصرہ، بغداد، نیشا پور، سمرقند اور بخارا علوم اسلامیہ کے مراکز سے آپ ان شہروں میں بار بار گئے۔ ہر بار آپ کے عقیدت مند آپ کا والہانہ خیر مقدم کرتے، آپ حلقہ درس قائم کرتے اور حدیث اور املا کرواتے۔ 256 ہجری میں 870 عیسوی میں آپ بخارا سے سمرقند روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک بستی آتی ہے خرتنگ، اس میں آپ نے قیام کیا جہاں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسی دوران سمرقند والوں کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی۔
انہوں نے آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ امام صاحب نے جانے کی تیاری کی، امامہ باندھا، موزے پہنے، سواری طلب کی، لیکن سواری کی طرف چند ہی قدم بڑھائے تھے کہ فرمایا ضعف بڑھتا جا رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ آپ لیٹ گئے۔ آپ کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعائیں جاری ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ یہ 1 شوال 1 ستمبر کی رات تھی، یعنی اگلے روز عید الفطر تھی، جو خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کے اطراف چہرے سوگوار تھے، آنکھیں اشکبار تھیں۔ عید کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کو خرطنگ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ نے تقریباً 62 سال کی عمر پائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دفن کیے جانے کے بعد امام بخاری کی قبر سے بہت اچھی خوشبو پھوٹی، جس سے فضا مہک اٹھی۔ لوگ دور دور سے اس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، حتیٰ کہ مٹی کی حفاظت کے لیے قبر کے گرد احاطہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی لکھی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی دوستو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں ویڈیوز ضرور پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح مزید اسلامی ہسٹری کے واقعات سننے کے لیے بھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے چینل میں مختلف شخصیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اسلامی واقعات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ٹاپک ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔